نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ہماری کل تمہاری باری ہے۔ معزز سامعین و سامعات، آج میں آپ کو زندگی اور موت کی حقیقت سے آشنا کراتی ہوں کہ موت کیا ہے اور اس زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ یہ زندگی ہمیں امانت کے طور پر ملی ہے، یہ زندگی ہمیں اللہ نے بندگی کرنے کے لیے دی ہے، درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر و بیاں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں اللہ کی عبادت نہیں کرنی، بلکہ اللہ نے قرآن میں ہمیں یہ حکم دیا اور ہمیں یہ بتایا کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اور اس لیے پیدا کیا تاکہ انسان اپنے دل میں دوسرے انسان کا درد رکھے، اس کی تڑپ رکھے، دوسرے کا خیال رکھے۔ اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی، ہمیں یہ زندگی امانت کے طور پر ملی ہے، خدا کے واسطے اس میں خیانت نہ کرو۔ علامہ روم نے اس پر کیا خوب بات لکھی ہے کہ کوئی بکریاں چرانے والا روز بکریاں چراتا، لیکن وہ کبھی جنگل کے اندر نہیں گیا، وہ باہر ہی بکریاں چرایا کرتا اور واپس چلا آتا، کبھی گھنے جنگل کے اندر وہ نہیں گیا۔ ایک دن اس کی کوئی بکری گھنے جنگل میں چلی گئی اور یہ بھی پیچھے پیچھے جنگل کے اندر جا پڑا۔ جنگل بڑا گھنا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، اس کو کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ جب وہ پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پتھر پڑے ہیں جو چمک رہے ہیں۔ اس نے وہ چمکتے ہوئے پتھر اپنی گود میں ڈالے، جتنا اس سے ڈالا گیا اس نے اپنی گود میں وہ پتھر ڈال لیے اور جنگل سے باہر آ گیا۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ آخر یہ ہے کیا۔ اسے تو بس اتنا ہی سمجھ آیا کہ یہ چمکنے والے پتھر ہیں۔ جاہل تھا، عالم تو تھا نہیں، کوئی چیز سمجھتا نہیں تھا، کسی عالم کے پاس بیٹھنے والا بھی نہیں تھا۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ اپنی صحبتیں اچھی رکھو تاکہ تم بھی اچھے بنو، کیونکہ لوگوں کی صحبت کو دیکھ کر کے اس کی معیار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ صرف گاڑی والوں کے پاس نہ بیٹھو ورنہ تم بھی گاڑی بنانے میں لگ جاؤ گے، صرف کوٹھی بنانے والوں کے پاس نہ بیٹھو ورنہ تم بھی کوٹھی بنانے میں لگ جاؤ گے۔ اللہ کے بندے قرآن پڑھنے والوں کے پاس بھی کبھی بیٹھ جایا کرو تاکہ تمہارا دل بھی قرآن پڑھنے کو کرے، مسجد والوں کے پاس بھی بیٹھ جایا کرو تاکہ تمہارا دل بھی مسجد میں جا کر بیٹھنے کو کرے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ عالم بن یا عالم کے پاس بیٹھنے والا بن جا۔ لیکن کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے نے تو قسم کھا لی ہے کہ نہ عالم بننا ہے نہ علماء کے پاس بیٹھنا ہے، بلکہ علماء سے لڑائی پال رکھی ہے۔ اور وہ بھی ایسا ہی آدمی تھا، کسی کے پاس اٹھنے بیٹھنے والا نہیں تھا، کسی چیز کا طور طریقہ اس کو نہیں تھا، اس کو تو یہ پتا ہی نہیں تھا کہ یہ چمکنے والے پتھر آخر ہیں کیا۔ اس نے غلیل نکالی اور ایک ایک کر کے پتھر غلیل میں ڈالتا جاتا اور کوے اڑاتا جاتا، سارے اڑا دیے۔ اس نے ایک آخری پتھر رہ گیا تھا، اس نے غلیل میں ڈال کر کے چھوڑنا چاہا تو اس کے پاس سے ایک جوہر شناس، جس کو ہماری زبان میں عام زبان میں سنار کہتے ہیں، جویلر کہتے ہیں، جب وہ گزرا اس نے دیکھا کہ یہ غلیل میں دنیا کی سب سے قیمتی پتھر چڑھا رکھا ہے اور بس اسے چھوڑنے ہی والا ہے، تو وہ بھاگا اور اس کے ہاتھ کو جا کر پکڑ لیا اور اس کو ڈانٹا، ارے او بے وقوف، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کوے تو اڑا رہا ہے، لیکن تجھے پتا ہے کہ تو کس چیز سے کوا اڑا رہا ہے؟ اس نے کہا او بے وقوف، او جاہل آدمی، یہ چمکنے والا پتھر نہیں، یہ دنیا کا سب سے قیمتی پتھر لال ہے۔ اس وقت تو شاید ہی پورے شہر میں کوئی بندہ ہو جو اس کی قیمت ادا کر سکے، یہ اتنا قیمتی ہے اور تو کیا بے وقوفی کر رہا ہے؟
اس نے اپنا سر پکڑ لیا اور رونا شروع کر دیا، اور وہ جو سنار تھا اس نے کہا بھائی رو کیوں رہا ہے؟ بچ گیا تیرا پتھر، تو نے کوا نہیں اڑایا، میں نے بچا لیا، تیری خیر خواہی کی۔ اس نے کہا کہ رو اس بات پر رہا ہوں کہ ابھی میں نے اس کو چلایا نہیں کہ تو نے مجھے ڈانٹا اور مجھے روک لیا، اور میں تو وہ بے وقوف آدمی ہوں جو صبح سے لے کر ابھی تک نہ جانے کئی 100 پتھر چلا چکا۔ یہ بیان کرنے کے بعد علامہ روم کہتے ہیں او غافل انسان، یہ جو تیری سانسیں ہیں یہ بھی قیمتی لال ہیں، تو ان کو بے تکا چلا رہا ہے۔ یہ جو تیری زندگی کے لمحات ہیں، یہ جو سیکنڈ ہیں، یہ جو منٹ ہیں، یہ جو گھنٹے ہیں، یہ جو دن ہیں، یہ جو ہفتے ہیں، یہ جو مہینے ہیں، یہ جو سال ہیں، یہ سب قیمتی لال ہیں، تو ان کو ضائع کر رہا ہے۔ یہ ضائع کرنے کی چیز نہیں، یہ زندگی اللہ کی بندگی کرنے کے لیے ہے، لیکن ہم نے اس کو سمجھا نہیں، ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ خدا کے واسطے ضائع نہ کرو، یہ قیمتی لال ہیں۔ بہت چلا لیے اور اب بے وجہ نہ چلایا کرو، بے وجہ نہ ضائع کرو، کیونکہ دنیا میں آنے سے 9 مہینے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ آ رہا ہے، لیکن یاد رکھنا جانے سے 9 سیکنڈ پہلے بھی پتہ نہیں چلے گا کہ بندہ جانے والا ہے۔ میں آپ کو ایک حقیقت سے آشنا کراتی ہوں، اور یہ بہت پرانی بات نہیں بلکہ دور حاضر کی ہی ایک حقیقت ہے، اور اس بات سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت اپنے معاملات میں کتنا پکا ہے۔ وہ کسی بھی چیز میں ایک ذرے کا بھی اضافہ یا ایک ذرے کا بھی نقصان نہیں کرتا۔ آپ سے، مجھ سے، ہر ایک سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ وہ ایک ذرے کے برابر بھی کسی چیز میں غلطی اور کمی اور نقصان نہیں کرتا۔ آپ نے بہت سارے ID کارڈ دیکھے ہوں گے جس میں مرد کی جگہ عورت کا نام یا عورت کی جگہ مرد کا نام لکھا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا ڈیٹ آف برتھ غلط ہوتا ہے، کمپیوٹر غلطیاں کر جاتا ہے، لیکن ہمارا خالق و مالک ایسا زبردست مالک ہے کہ آج تک اس طرح کی کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی، بلکہ کسی بھی طرح کی کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ درخت ہو آم کا اور سیب نکل آئے، بیل ہو کدو کی اور کریلا نکل آئے، ایسا شان والا مالک ہے کہ کبھی آج تک کوئی غلطی نہیں ہوئی، کبھی ایسا نہ ہوا، کبھی کوئی مسٹیک نہیں ہوا۔ اس کی قدرت میں وہ تو کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس کن کہنے کی دیر ہوتی ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اور ایسی کہ آج تک کوئی کمی اور خامی اس میں نہ نکال سکا، بلکہ میرا تو ایمان ہے کہ قیامت تک کوئی اس میں کمی نہیں نکال سکتا۔ جس طرح سے وہ پاک ہے اور بے عیب ہے، اسی طرح سے اس کے امور بھی بے مثل ہیں اور بے عیب ہیں۔ خیر، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ وہ جو واقعہ تھا وہ سعودیہ عرب میں ہوا۔ آج کل تو ہر کسی کے گھر میں ٹائلز لگے ہوتے ہیں، لیکن ادھر کے جو ٹائلز ہوتے ہیں ان کی سائز تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے، اور ادھر کی جو ٹائلز ہوا کرتی ہیں ان کی سائز یہاں کی بنسبت بڑی ہوا کرتی ہے، اور ایک پیکٹ میں 5 یا 7 ٹائلیں ہوا کرتی ہیں۔ 2 لوگ مل کر کے اس ٹائلز کے پیکٹ کو اٹھا کر کے بلڈنگ کے اوپر لے جا رہے تھے، اور جب لے جانے لگے تو ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ بھائی ایک ساتھ اس پورے کو نہ اٹھاؤ کیونکہ یہ بہت زیادہ وزنی ہے، لیکن وہ بندہ نہیں مانا۔ اس نے کہا کہ میں پکڑ لوں گا، میرے بازوؤں میں اتنی قوت ہے کہ میں ان کو اٹھا لوں گا۔ اس نے کہا کہ جب میرے ساتھی نے وہ پوری پیکٹ اٹھائی تو اس کا بیلنس بگڑ گیا، اور اس نے بڑی ہی کوشش کی لیکن وہ نہ سنبھل سکا، اور پیکٹ کے وزن کی وجہ سے وہ پیچھے کی اور گرا، اور 7ویں منزل سے وہ نیچے گر گیا۔ اس کا ساتھی جو تھا وہ کہتا ہے کہ میں بھی جلدی سے نیچے اترا اور باقی لوگ بھی نیچے آئے۔ لوگوں نے سوچا کہ وہ تو مر ہی گیا ہوگا کہ 7ویں منزل سے گرا ہے تو اس کی تو ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں گی، وہ زندہ نہیں بچا ہوگا۔ لیکن جب نیچے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نیچے کچھ سامان پڑے تھے، جن سامانوں کے اوپر وہ گرا، اور اس کی ہڈی ٹوٹنا اور سر پھٹنا تو دور کی بات ہے، اللہ کا کرم دیکھیے کہ اس کو ایک خراش تک نہیں آئی، اور وہ اٹھ کر اپنے کپڑے صاف کر رہا تھا۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو بہت خوش ہوئے،
کہ وہ مالک جب بچانے پہ آئے تو 7ویں منزل سے گرا کر کے بھی بچا لیتا ہے، اور جب جان لینے پر آئے تو ایک مچھر کے ڈنک سے بھی انسان کو موت دے دیتا ہے۔ تو اگر بچانا چاہتا ہے تو پھر اس کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ ابھی جب اس کی مرضی نہیں تھی تو بندے کو موت نہیں آئی، ابھی جب اس کی طرف سے موت کا حکم نہیں آیا تھا تو 7ویں منزل سے بھی گرا لیکن بچا لیا گیا۔ اور لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی حادثہ ہوتے ہوتے ٹل جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے تجھے دوسری زندگی عطا کر دی، تو ہمارا منہ میٹھا کروا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی اس سے کہا کہ بھائی اللہ نے تمہیں دوسری زندگی عطا کی ہے، ہمارا منہ میٹھا کرواؤ کہ تم اتنی اونچائی سے گر کر کے بھی ابھی زندہ ہو اور تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو وہ بھی اس خوشی میں چلا کہ میں تم لوگوں کا منہ میٹھا کرواتا ہوں کہ میں ابھی اتنی اونچائی سے گرا لیکن اللہ نے میری زندگی سلامت رکھی۔ جس بلڈنگ میں یہ بندہ کام کر رہا تھا اسی کی دوسری سائڈ پر مٹھائی کی ایک دکان بھی تھی۔ وہ شخص خوشی کے مارے دوڑتا ہوا اس مٹھائی کی دکان کی طرف گیا کہ ابھی میں 7ویں منزل سے گر گیا ہوں لیکن میں زندہ ہوں۔ اس خوشی میں وہ بھاگا اور سڑک کے بیچ میں پہنچا۔ سڑک تھی، مین روڈ تھا۔ جیسے ہی سڑک کے درمیان میں پہنچا اتنے میں ہی ایک ٹریلر آیا اور اس کو کچلتا ہوا گزر گیا۔ اللہ اکبر! اور اس طرح سے گزرا کہ اس کی ہڈیاں بھی چور چور ہو گئیں۔ تو مجھے بتائیں آپ کو میری باتوں سے کیا سمجھ میں آیا کہ دنیا میں آنے سے تو 9 مہینے پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ بندہ آنے والا ہے، مگر جانے سے 9 سیکنڈ پہلے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ بندہ اب اس دنیا سے جانے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا اللہ اپنے معاملات میں کتنا پکا ہے کہ 7ویں منزل سے گرا کر کے بھی بچا لیا، لیکن جب اس کا حکم آ گیا تو پھر اس کو کوئی نہ بچا سکا۔ وہ خود دوڑ کر اس جگہ جا پہنچا جہاں اس کی موت واقع ہونی تھی۔ آنے سے 9 مہینے پہلے خبر ہو گئی کہ بندہ آنے والا ہے، انتظار کیا گیا۔ جب دنیا میں آ گیا تو پتہ نہیں کیا 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 گیا، مٹھائیاں بانٹی گئی، خوشیاں منائی گئی، خالہ آئی، پھپھو آئی، ماما آئے، چاچا آئے، ہر کوئی آیا۔ جانے کے وقت بھی لوگ آئیں گے، لیکن فرق اتنا ہوگا کہ آنے سے 9 مہینے پہلے پتہ چل جاتا ہے لیکن جانے سے 9 سیکنڈ پہلے بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اب بندہ جانے والا ہے۔ یہ سانسیں آخری ہیں، یہ آنکھیں بند ہوں گی تو دوبارہ کھلیں گی نہیں۔ اسی لیے خدا کے واسطے تیاری کر لو اس دن کی جس دن تمہاری دنیا کا، تمہاری اس زندگی کا آخری دن ہوگا، جس دن تمہیں ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو الوداع کر دینا ہے۔ تیاری کر لو تاکہ اس دن جب تم اس دنیا سے جاؤ تو تمہارے چہرے پر خوشیوں کے آثار نمایاں ہو جائیں۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔